السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کریں گے طب نبوی کی فصل نمبر 1 سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسانی جسم کے امراض کا تفصیلی بیان، یعنی انسان کے جسم میں جتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں ان کا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جسم انسانی میں 2 طرح کے مرض پائے جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ اندھے پر کسی قسم کی ادائیگی فرض ہونے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح ٹانگوں سے محروم پر، یعنی جو چلنے سے محروم ہو یا معذور ہو، اس پر ذمہ داری نہیں، اور بیمار پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب اس میں 3 باتیں ہیں۔ اندھے پر ادائیگی فرض، کس قسم کا فرض؟ یعنی اس کی آنکھوں سے متعلق جو اس پر فرائض عائد ہوتے تھے، اب اس کے بارے میں اس سے باز پرس نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں نہیں دی، آنکھوں سے دیکھ کے وہ چل سکتا تھا۔ اگر اس کو مسجد لے جانے والا کوئی نہیں تو اس پر باجماعت نماز کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اگر وہ آنکھوں سے دیکھنے سے جتنی چیزیں تعلق رکھتی ہیں اور ہمارے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں، غض بصر کا حکم ہے یا جو ہم پر فرائض عائد ہوتے ہیں، وہ اندھے سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، ٹھیک۔ اسی طرح ٹانگوں سے محروم جو ہے یا جو معذور ہو ٹانگوں سے، کبھی ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں ختم ہو جاتی ہیں، کبھی کسی بیماری کی وجہ سے، کبھی آرتھرائٹس کی وجہ سے، کبھی گھٹنے اتنے گھس جاتے ہیں کہ نیچے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور مسجد میں اگر کوئی فیسلٹی نہیں بیٹھ کے نماز پڑھنے کی تو پھر مسجد جانے کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور ذکر ہے کہ بیمار پر، یعنی اب یہ کون سا بیمار ہے؟ یعنی کوئی بھی ایسی بیماری ہو جس میں انسان معذور ہو جائے یا ڈپینڈ کرنے لگے دوسروں پر، تو اس پر بھی اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ سائیکولوجیکلی اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، یا ہوش و حواس نہیں رکھتے، یا یادداشت اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ راستہ بھول جاتے ہیں، تو پھر وہ باجماعت نماز پڑھنے پر ان پر کوئی فرض عائد نہیں ہوتا، وہ گھر پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو رکعتیں بھول جاتے ہیں، تو پھر ایسے میں کیا ہے، یا تو نماز دوبارہ پڑھ لی جائے، اور اگر ایک رکعت کا کوئی یقین نہیں رہا کہ کم ہے یا زیادہ ہے تو اس میں سجدہ سہو کر لیا جائے۔ خیر، اس سے مراد یہ تھا کہ بیماریاں مختلف قسموں کی ہوتی ہیں۔ کچھ پیدائشی بیماریاں ہوتی ہیں، پیدائشی محرومیاں ہوتی ہیں، معذوریاں ہوتی ہیں، جیسے آنکھوں کا نہ ہونا یا جسم میں کسی بھی عضو کا نہ ہونا۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں انگلیاں کم ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں، بعض دفعہ ٹانگوں سے معذور ہوتے ہیں بچے، پولیو ہو جاتا ہے، یا یہ ایک ہوتا ہے پیدائشی چیزیں، ایک ہوتی ہیں بچپن سے ہی ایک مستقل تکلیف شروع ہو جاتی ہے جو کم ہی ٹھیک ہو پاتی ہے، یعنی علاج کے باوجود بعض بیماریاں ٹھیک نہیں ہو پاتی، یا ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا کیا علاج ہے، آیا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، تو جس کی وجہ سے ایک مریض جو ہے مستقل بیمار بنا رہتا ہے۔ یہاں پر جتنی آپشنز دی ہیں، سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیمار کے ساتھ کچھ رعایت بھی ہوتی ہے، اور بیماریاں بھی مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں، کچھ پیدائشی، کچھ مستقل۔ جیسے شوگر ہو جائے تو عموماً یہی قیاس کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر ختم نہیں ہوتی، اور اسی طرح آج کل کی کچھ جدید بیماریاں بھی ہیں۔ کینسر کے بارے میں ایک خوف پایا جاتا ہے کہ زیادہ تر کینسر ٹھیک نہیں ہوتے، بہت کم ہیں جو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن تناسب ان کا کم ہے۔ اور اسی طرح اگر ہمارے جسم کی اندر پائی جانے والی بیماریاں ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کا کیا کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، حفظان صحت، یعنی بیمار ہونے سے پہلے آپ اپنی صحت کی اس طرح حفاظت کریں کہ آپ بیمار ہی نہ ہوں۔ بیمار ہم کیسے ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں بیمار؟ جب ہم کیئرلیس ہو جاتے ہیں۔ سردی آئی ہے تو سردی کے مطابق کپڑوں کا اہتمام نہ کریں، اپنی خوراک کا اہتمام نہ کریں، سوتے وقت بستر کا اہتمام نہ کریں، اور نہاتے وقت گرم پانی کا اہتمام نہ کریں،
عموماً ایسے ہی بیمار ہوتے ہیں نا، یا باہر نکلتے وقت اپنے آپ کو پوری طرح کور نہ کریں موسم کے مناسبت سے. ایسا نہیں کہ ابھی معمولی سی ٹھنڈی ہوا چلی اور آپ نے ڈھیر سارے کپڑے پہن لیے، اتنا پسینہ آیا کہ ذرا سا کپڑا ہٹانے پہ ہوا لگی اور آپ اچھے بھلے موسم میں بھی بیمار ہو گئے. تو ہمیشہ گریجولی اپنے کپڑے جو ہیں ان کو گرم کرتے جائیں، جیسے جیسے ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا جاتا ہے اس حساب سے اپنے جو اڑنے کے لیے یا پہننے کے لیے کپڑوں کا استعمال ہے اس کا سلیکشن آپ خود کریں گے. جیسے شروع میں آپ دیکھتے ہیں ہم صرف پنکھے بند کرتے ہیں، لیکن کھڑکیاں دروازے عموماً کھلے رہتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ 1 مہینے کے بعد ایسا موسم آتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ دروازے بھی بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اب اپنے جو کپڑے لان کے تھے وہ کاٹن کے ہو جاتے ہیں یا لینن کے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا. جب دسمبر جنوری آتا ہے تو پھر شالز اور سویٹرز بھی آ جاتے ہیں، ساکس بھی پہنی جاتی ہیں. تو جیسے جیسے پھر موسم گرم ہونا شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہے بیمار ہونے سے پہلے اپنی حفاظت کرنا. اسی طرح کھانا ایک مناسب مقدار میں کھانا، بہت پیٹ بھر کر نہ کھانا یا ایک ہی وقت میں بہت سی چیزوں کا اکٹھا نہ کرنا، بھوک رکھ کے کھانا، تھوڑی مقدار میں کھانا، مناسب وقت پہ کھانا، اور کھانے کے بعد پھر دوبارہ نہ کھا لینا. یہ ایک صحت مندی کی طرف پہلا قدم ہے کہ آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھاتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ کھانا بہت پیٹ بھر کے نہ کھائیں، اور کھانا کھا لیے تو ابھی تھوڑی دیر بعد کوئی اور کچھ کھا رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ مت کھانا شروع ہو جائیں. کیوں؟ اب آپ کھا چکے. کھانے پہ کھانا اب آگے جا کے آپ پڑھیں گے بیماری کو دعوت دینا ہے. تو لہٰذا کھانا ہم کس لیے کھاتے ہیں؟ بھوک مٹانے کے لیے، اپنے جسم کو انرجی پہنچانے کے لیے. لیکن اسی کھانے کو جب آپ دوبارہ کھا لیں گے، مثلا آپ اپنا کھانا کھا چکے تھے، آپ کے گھر میں مہمان آ گئے، آپ نے ان کے آگے کھانا رکھا، انہوں نے کہا آپ بھی کھائیں، تو آپ پھر کھانے بیٹھ گئے. کھانا تو وہ ہے جو آپ اپنے اندر انرجی پیدا کرنے کے لیے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنے جسم کی قوت کو بحال کرنے کے لیے کھا رہے ہیں. مگر وہی کھانا جب آپ جلدی دوبارہ کھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے ڈائریا ہو جائے، ہو سکتا ہے گیسٹرک پرابلم ہو جائے، ہو سکتا ہے وامٹس آ جائیں، ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو جائے، کولک پین ہو جائے. تو اس کھانے کا پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. مناسب وقت پہ کھانا ایک مناسب طریقہ ہے. لیکن اگر کھانا بہت پیٹ بھر کے کھا لیں گے تو آپ صحیح طرح ہضم نہیں کر سکیں گے، وہ کھانا آپ پہ بوجھ بن جائے گا. اس کھانے کے بعد آپ کو نیند آئے گی، آپ پڑھ نہیں سکیں گے، آپ تھکے تھکے محسوس کریں گے. لیکن آپ جتنا کم کھائیں گے، کم کھانے سے بھی یہ مراد نہیں ہے کہ آپ صرف 2 بائٹ لیں اور چھوڑ دیں اور فاقوں پہ آ جائیں. ہر انسان کی بھوک کی اور کھانے کے جو مقدار ہے اس کا ریشو فرق ہوتا ہے. کسی کے 2 نوالے کم ہوں گے، کسی کے 2 زیادہ ہوں گے، کوئی ایک ہی چپاتی پہ بہت اچھے طریقے سے مینج کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک بھی پوری نہیں کھاتے ایک وقت میں، اور کچھ ایسے ہیں جو 1.5 کھاتے ہیں اور کچھ 2 بھی کھا لیتے ہیں جبکہ وہ زیادہ ہے. اور کچھ لوگ 3 ٹائم کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ پھر ان ڈیوریشنز کے دوران بھی چائے، جوس، پانی تو خیر حرج نہیں، آپ جتنا بھی دن میں پئیں، جتنی آپ کو پیاس ہے ضرور پینا چاہیے. پیاس سے کم بھی نہیں پینا چاہیے اور پیاس سے بہت زیادہ بھی نہیں پینا چاہیے. ہائیڈرو تھراپی اس وقت ٹریٹمنٹ چلا ہوا ہے، لیکن اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں. اس وقت جب آپ خالی پیٹ 4 سے 8 گلاس پی جاتے ہیں اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں لیتے، اگر آپ شہد کا 1 گھونٹ پی لیں اس سے پہلے اور پھر آپ جتنا پانی پینا چاہیں یا آپ کی طلب ہے اس سے اگر 1 گلاس زیادہ بھی پی لیں تو آپ کو وہ پانی کچھ تکلیف نہیں پہنچائے گا. لیکن اگر شہد پیے بغیر آپ نے صرف پانی پیا تو آپ کے جسم کے اندر کے جو منرلز ہیں یا وٹامنز ہیں وہ یورین کے ذریعے آپ کے ویسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ کو تھوڑے دنوں میں ویکنس کا احساس ہوگا. دردیں تو ہو سکتا ہے کم ہو جائیں مگر آپ کی کڈنیز کے اوپر لوڈ پڑے گا. کسی بھی جسم کے حصے پر ایسا لوڈ نہ ڈالیں کہ وہ تھک کے فیلئر کی طرف جانا شروع ہو جائے. اگرچہ یہ علاج نوجوانی میں تو کامیاب ہے مگر بڑھاپے میں کامیاب نہیں ہے. ہر علاج کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس عمر کے مریضوں کے لیے اور کس قسم کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے. ہر شخص ہائیڈرو تھراپی نہیں کرا سکتا کیونکہ ہر شخص کے گردے اتنے ایکٹیو نہیں ہوں گے کہ وہ اس پانی کو
ریگولیٹ کریں اور یورین جو ہے آتا رہے اور آپ اس کو مینج کر سکیں، سب نہیں کر پائیں گے. اس لیے علاج کو اپنانے کے لیے یا علاج کی طرف جاتے وقت بھی احتیاط سے کام لیں. یہ بھی حفظان صحت کے اصولوں کی طرف ایک قدم ہے. یعنی حفظان صحت کے جو اصول ہیں اس میں نہ صرف یہ کہ آپ بیمار ہونے سے پہلے حفاظتی تدابیر کریں، بلکہ علاج کے لیے بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ محتاط رہیں کہ آپ کو کون سا طریقہ علاج جو ہے وہ سوٹ کرے گا. اب نمبر 2 جو ہے مرض اور اذیت کا تدارک. مرض یعنی بیماری اور اذیت کوئی بھی تکلیف. بیماری آپ سمجھتے ہیں نا، جیسے بیماریوں کے نام ہیں ٹائیفائڈ، نمونیا، چیچک، کھانسی، نزلہ، بخار، ہیپیٹائٹس، بیماریوں کے نام ہیں. اور ایک ہے اذیت. اذیت ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تکلیف کا ہونا، جیسے آپ بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں، ٹانگوں میں، کمر میں تکلیف ہو سکتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، تھکاوٹ، فٹیک، یہ اذیت ہے نا. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کو بودر کرتی رہتی ہیں. یا آپ کو ہو سکتا ہے گھر کی طرف سے کوئی ٹینشن ہو کہ گھر جا کے مجھے یہ اور یہ کرنا ہے، میں کیسے مینج کروں گی، وہ سٹریس. ایک ہے پراپر بیمار ہونا، اتنا بیمار ہونا کہ آپ کو بستر پہ جانا پڑے، آپ یہاں نہ آ سکیں. اور ایک ہے ہلکی پھلکی تکلیف کے ساتھ آپ یہاں پہنچ ہی جاتے ہیں. تھوڑا بہت جسم میں درد ہوتا ہے، تھوڑا بہت نزلہ ہے، تھوڑا بہت جسم میں درد یا تھکاوٹ یا سر میں درد، لیکن اس کے باوجود آپ آ جاتے ہیں کہ یہ میں مینج کر لوں گی. اب بیمار جب ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بیماری کا علاج کرنا چاہیے. بھوک بھی ایک اذیت ہے، پیاس بھی اذیت ہے. آپ کو باتھ روم جانا ہے، وہ آپ کے لیے اذیت ہے. آپ کو سٹول آیا ہے، حاجت ہے، تو آپ کے لیے اذیت ہے. کہ آپ نہیں جا رہے تو اذیت ہے. کیسز فیل کر رہے ہیں گیدرنگ میں، آپ ریلیز نہیں کر پاتے تو ایک اذیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان اذیتوں کا تدارک کرنا ہے، دور کرنا. تدارک کرنے سے مراد ہے اس کو دور کرنا، جسم کی ضرورت کو پورا کر دینا. کیونکہ اگر ہم ان ضروریات کو پورا نہیں کریں گے تو پھر واقعی بیمار بھی ہو سکتے ہیں. آگے ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. پھر ہے نمبر 3 مواد فاسدہ، یعنی ایسا مواد جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان کو انسانی جسم سے باہر نکال پھینکنا. جیسے بوائلز بن جاتے ہیں، پس والے پھوڑے، پھنسیاں، یا گندے مادے اور کون سے ہو سکتے ہیں. مثلا نوزیا ہو رہا ہے، وامٹ آ رہی، مگر آپ کرنا نہیں چاہ رہے، اس کو یعنی روکنے کی کوشش کریں نہیں، اس کو نکال دیں، وامٹ کر دیں. اور اگر یورین آیا ہے تو جا کے کر رہے ہیں، سٹول آیا کر دیں. اسی طرح جسم سے پسینہ ایک مناسب مقدار میں خارج ہونا چاہیے. وہ سردیوں میں بھی ہونا چاہیے، وہ گرمیوں میں بھی ہونا چاہیے. اگر سردیوں میں آپ کو پسینہ کسی بھی وقت نہیں آتا تو پھر آپ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. لہٰذا جسم کو اتنا ضرور گرمائیں سردیوں میں بھی کہ وہ پسینے سے ایک تھوڑا بہت شرابور ضرور ہو جائے. یعنی اتنی ایکسرسائز، اتنی واک یا اتنا کام کسی نہ کسی ایک وقت پر بھی، کم از کم ایک وقت پر بھی آپ کو پسینہ ضرور آ جانا چاہیے. تبھی جسم کا حق ادا ہوتا ہے اور جسم صحت مند رہتا ہے. اب یہ جو 3 اصول انہوں نے بتائے ہیں، اس کے اوپر آگے امام ابن القیم الجوزی خاصی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. اور اس سے پہلے سورہ البقرہ کی 83 آیت میں بتاتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے بیمار کو سہولت دی ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو روزہ، یا سفر پر ہو تو روزہ دوسرے دنوں میں ملتوی کر دے یا مؤخر کر دے. یعنی بیمار کا علاج کیا ہے کہ وہ جسم پر ناروا بوجھ نہ ڈالے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں اور آپ روٹین ورک نہیں کر پا رہے تو پھر تھوڑا سا جسم کو ریسٹ دیں تاکہ باقی دنوں کے کام آپ بخوبی کر سکیں. کیونکہ بیماری کی حالت میں جب انسان اپنے جسم پر ترس نہیں کھاتا، ہر وقت تو ترس نہیں کھانا چاہیے نا. ہاں اگر بیمار ہیں، تکلیف ہے، تو پھر جسم کو اتنی سہولت دیں کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے روزے میں بیمار کو اور مسافر کو سہولت کیوں دی؟ آپ دیکھتے ہیں جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو بھوک زیادہ لگتی ہے،
مسلسل اگر آپ سفر کر رہے ہیں، یہاں سے آپ ملتان جا رہے ہیں یا لاہور جا رہے ہیں گاڑی میں، آپ کا خواہ دل چاہتا ہے کچھ نہ کچھ چکھنے کو، حالانکہ روٹین میں آپ یہاں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، شاید ایک بائٹ بھی نہیں لیتے، یا تھوڑی سی بریک جب ہو تو تھوڑا بہت کچھ چکھ لیں، یا شاید پانی پینے سے بھی آپ مطمئن ہو جاتے ہوں. لیکن جب کسی بس یا کار یا گاڑی میں یا ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں تو مسلسل وہ ہلتی رہتی ہے نا، اس سے کھانا جلدی ڈائجسٹ سا ہو جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کچھ چکھ لیں، یعنی بے شک بھاری چیز نہ ہو لیکن سنیک ہلکا پھلکا لینے کو دل چاہتا ہے. لیکن اگر آپ روزے سے ہوں تو پھر دل چاہے گا اور آپ کھا نہیں سکیں گے، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے سر میں درد ہو جائے یا سر بوجھل ہو جائے یا کوئی اور تکلیف آپ محسوس کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بیمار اور مسافر کو اسی وجہ سے اجازت دی کہ بیمار ایک وقت میں پیٹ بھر کے یا مطمئن ہو کے کھانا نہیں کھا سکتا، تھوڑا تھوڑا چکھتا ہے، بار بار لیتا ہے، اور یعنی اس کو ایک وقت میں آپ کھانا دیں تو ہو سکتا ہے 2 سے 4 بائٹ لے اور چھوڑ دیں، پھر تھوڑی دیر بعد بھوک لگے گی، کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، لہذا معافی ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ اگر آپ بیماری محسوس کر رہے ہیں اور روزہ چھوڑ کر اپنی دوا اور غذا اور صحت کا خیال کرتے ہیں تو کیا ہوگا، ہو سکتا ہے ایک ہی روزہ چھٹے اور باقی سارے روزے آپ بہت اچھے طریقے سے رکھ پائیں. لیکن وہ ایک روزہ جو آپ نے سوچا کہ نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی اور میں روزہ رکھتی جاتی ہوں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، یا میں دوا سحری اور افطاری میں لے لیتی ہوں اور میں روزہ نہیں چھوڑتی، تو کیا ہوتا ہے بعض اوقات باقی سارے روزے بھی آپ کے اسی میں خرچ ہو جاتے ہیں اس ایک دن کی لاپرواہی کی وجہ سے. اگر اس نیت سے آپ روزہ چھوڑیں کہ میں اس لیے روزہ چھوڑ رہی ہوں کہ آج میں اپنا بھرپور خیال رکھوں تاکہ میں باقی جو 20-25 دن کے روزے ہیں وہ صحیح طریقے سے رکھ پاؤں، تو وہ روزہ چھوڑنا آپ کے لیے برا نہیں ہے، وہ فائدہ مند ہے، کیونکہ آپ نے اپنی صحت کی حفاظت وقت پہ کر لی. اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے رائٹر نے آگے یہ 10 چیزیں بیان کی ہیں. اگر ان میں آپ دیکھیں، احتباس، اس میں کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے احتباس اور استفراغ، احتباس کہتے ہیں حبس سے ہے، احتباس ہے بے سین، حبس، جیسے جولائی اگست میں حبس ہو جاتی ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، ہوا رک جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں حبس ہو گئی، یا دروازے آپ بند کر دیں تو کہتے ہیں نہیں اندر بڑی حبس ہے. کیا ہوتا ہے، ہوا رک جاتی ہے، وینٹیلیشن ختم ہو جاتی ہے، ہوا کا گزر ختم ہو جاتا ہے تو حبس ہو جاتی. احتباس اسی سے ہے، یعنی کسی بھی چیز کا روک دینا یا رک جانا. اور استفراغ کہتے ہیں چل پڑنے کو، فراغت سے ہے، فراغ، فرغا، غین، فرغ، استفراغ یعنی فارغ ہونا یا فارغ کرنا، جسم سے وہ چیزیں نکال باہر پھینکنا یا جسم کو ان چیزوں سے فارغ کر دینا، فراغت، استفراغ. کلیئر ہو گیا؟ احتباس کا مطلب ہے رک جانا یا روک دینا، اور استفراغ نکال دینا یا نکل جانا. کہتے ہیں جس میں انسانی جن چیزوں کے روکنے یا زیادہ مقدار میں خارج ہونے سے بیمار ہوتا ہے، کہتے ہیں بہت زیادہ خارج کرنے سے بھی، ہائیڈرو تھراپی کریں گے، یورین زیادہ لائیں گے تو اس سے بھی آپ کو کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ روک دیں گے، یورین بہت دیر تک نہیں کریں گے تو بھی بیمار ہوں گے. وہ کہتے ہیں ان کو بیلنس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے ان 10 چیزوں سے، تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں. اور یہ 10 چیزیں جو ہیں ان کو آپ اپنے پاس لکھ لیں اور اس کے اوپر غور کیجئے کہ ہاں واقعی یہ چیزیں آن دا ہول ہماری ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے بڑی ہی کارآمد چیزیں ہیں اگر ہم ان اصولوں کو مد نظر رکھیں. ان میں سے ایک بھی چیز جب آپ پوری نہیں کرتے، جس میں انسانی کی جو ضرورت ہے اس کو پورا نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ کسی نہ کسی بیماری کی شکل میں سامنے آتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ 10 چیزیں کون سی ہیں. نمبر 1، خون کا جوش مارنا، جسے ہیجان دم کہتے ہیں، یعنی رک جانا. اب آپ کہیں گے ہیجان دم کیا ہوتا ہے؟ ہیجان کس کو کہتے ہیں؟ ایموشنز، یا یعنی جوش جس کو کہتے ہیں نا، جوش، جذبہ. اب خون جو ہے جوش کب مارتا ہے؟ غصے میں بھی ہو سکتا ہے، خوشی میں بھی ہو سکتا ہے، اچانک جیسے ایک دم کوئی آپ خبر سنتے ہیں یا سٹریس میں آتے ہیں تو اس سے بھی، اور بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک تو خوف ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ خون چلتا ہوا انسان دیکھتا ہے تو اس سے بعض اوقات
روڈ ایکسیڈنٹ میں یا کسی بھی ایسی انجری میں، ٹراما میں، جب بلیڈنگ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور بعض دفعہ بلیڈنگ نہیں ہوتی، چوٹ لگتی ہے اور انٹرنل بلیڈنگ ہو جاتی ہے، تو یعنی مختلف کیفیات ہیں خون کے جوش مارنے میں. اس میں ہائی بلڈ پریشر بھی آ جاتا ہے، اس میں ٹراما، انجری. اس میں اگر انٹرنل بلیڈنگ ہے تو کیا ہوگا، اندر ہی اندر خون چلنا تو چاہتا ہے لیکن وہ چوٹ لگنے کی وجہ سے جو نیل پڑتا ہے نا، خون جم جاتا ہے. اب وہ پیچھے سے بلڈ تو پریشر مار رہا ہے، جانا چاہ رہا ہے رگوں میں، دوڑنا چاہ رہا ہے، مگر آگے جمود ہو گیا، جم گیا خون، وہ آگے نہیں جانے دے رہا. اسی طرح کولیسٹرول جب زیادہ ہو جاتا ہے اور ٹرائیکلیسرائڈز جب بلڈ کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ جب خون میں چربی زیادہ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہماری رگوں میں جمنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر آخر کار وہ دل کے جو والو ہیں ان میں بلاکیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب ہارٹ کے والوز بلاک ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اب خون تو اسی طرح ہارٹ پمپ کرنا چاہ رہا ہے مگر اس کو اسپیس نہیں مل رہی، اس کو پمپ کرنے کی جگہ نہیں مل رہی، تو کیا ہوتا ہے اور سٹریس بڑھتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، یعنی بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح آپ سینٹیمنٹل ہوتے ہیں مگر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے. غصہ آیا تو ہمیں حکم ہے پی جائیں، لیکن مومن کا غصے کو ایک جائز جگہ پر نکالنے کی بڑی اچھی اجازت ہے. یعنی جہاد کے موقع پر ہر چھوٹی موٹی بات پر غصہ کرنا نازیبا قرار دیا گیا، کیونکہ اس سے آپ دیکھیں ہمارے جو لیونگ ہے وہ بڑی افیکٹ ہوتی ہے، ہمارے گھر کا ماحول بہت متاثر ہوتا ہے، ہمارے رشتہ داریاں، ہمارے تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں. جو جتنی غصے والی طبیعت کا مالک ہوتا ہے اس کے اتنے دوست کم ہوتے ہیں، اور جو جتنا محبت کرنے والا، حلیم طبع، نرم مزاج ہوگا اتنے ہی اس کے دوست احباب زیادہ ہوں گے. جتنی زبان میٹھی ہو، شیرینی ہو زبان میں، اتنے احباب زیادہ. اور غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، بلکہ غریب وہ ہوتا ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. اب خون کا جو جوش مارنا ہے، دیکھیں محبت کے اظہار کے لیے آپ کو کسی نہ کسی انسان ہی کے ضرورت ہوتی ہے. اس میں ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، اولاد، تو ان سب رشتوں سے آپ کیا کرتے ہیں، محبت کا سلوک کرتے ہیں. اب جب آپ کے جذبات متاثر ہونے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ بریکس لگاتے ہیں، ہر جذبے پہ آپ بریک لگاتے ہیں. بہت دیر تک جب شادی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو انسان ایک پاکیزگی کی حالت میں روکے رکھتا ہے، جبکہ حکم کیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جلدی شادی کر دینی چاہیے. لیکن ہم اب ان چیزوں کو آکورڈ سمجھنے لگے، اور مغرب نے چونکہ اس کو بہت اچھالا کہ یہاں بہت ینگ ایج میں شادیاں کر دیتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے، جبکہ اپنے ہاں 6 سال کے بعد بچوں کو سیکشول انٹرکورس کی ٹریننگ دینا شروع کر دیتے ہیں، باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے وہاں پر. اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ میاں بیوی کے تعلقات سے بہت اچھی طرح باخبر ہوتے ہیں اور ان کو پریکٹس بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں ان کو کچھ پابندی نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں ایک جائز دائرے کے اندر اگر بلوغت کے بعد نکاح کا حکم دیا گیا تو اس کو وہ برا سمجھتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی وہ ایک خاندانی نظام کو توڑنے کی کوشش ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو اجازت دی ہے بلوغت کے فوراً بعد تو وہ کیوں ہے، یا اس کو پسندیدہ کیوں قرار دیا گیا، تاکہ معاشرہ برائیوں سے بچا رہے، کسی کی نظر دوسرے کے اوپر نہ اٹھے. اور پھر غیر شادی شدہ کو پھر بھی تھوڑا سا پیچھے رکھا ہے، جبکہ بیوہ اور رنڈوا کو پہلے، اگر کوئی بیوہ یا رنڈوا ہے تو اس کی شادی کماری سے بھی پہلے کی جائے، کیونکہ وہ پریکٹس میں تھا یا تھی، تو اس کو پہلے سے اس کی کوئی نہ کوئی یعنی کہ شادی کا بندوبست کرنا چاہیے. جبکہ ہمارے ہاں اگر ایک دفعہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو دوبارہ اس سے کوئی شادی نہیں کرتا، یعنی ایک معیوب چیز سمجھی جاتی ہے، جبکہ ایسا اسلام میں تو نہیں ہے. ہم کیوں پھر معیوب سمجھیں؟ اور آگے اگر دوسرا آپ پڑھیں، یعنی پہلا ہے نا خون کا جوش مارنا، جسے ہیجان دم کہتے ہیں، رک جانا، یعنی اس سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انسانی جسم میں. لہذا چاہے وہ جوش جذبات کا ہے، چاہے وہ خون کا ہے، بلڈ سرکولیشن کا ہے، یا
بلڈ کسی نہ کسی وجہ سے اگر بلاک ہو رہا ہے تو اس کو سرکولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی رہ جاتی ہے، ہم دوسرے پہ تب جاتے ہیں. جیسے بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاؤں بہت ٹھنڈے رہتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاؤں زیادہ ٹھنڈے رہتے ہیں؟ تقریباً آدھی کلاس کے ہوں گے. یہ دیکھ لیجئے آپ ریشو، یعنی کچھ لوگوں کے پاؤں زیادہ ٹھنڈے رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاؤں سردیوں میں بھی جلتے ہیں. کچھ لوگ ایسے جن کے پاؤں کی جلن ہوتی، ساکس نہیں پہن سکتے. کتنے لوگ ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سر سے پاؤں تک ٹھنڈے رہتے ہیں. ایسے بھی ہیں کچھ. اتنے ہی جن کے پاؤں میں جلن ہے اسی حساب سے تناسب ان لوگوں کا بھی ہوگا جو سر سے ٹوپی نہیں اتار سکتے سردیوں میں، بلکہ گرمیوں میں بھی ان کا دل چاہتا ہے سر کو ڈھک کے ہی رکھیں، اور جب تک سر پہ ٹوپی یا کوئی موٹی چیز نہ لپیٹ لیں وہ سو نہیں سکتے. اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے سر پہ تو پسینہ آتا ہے مگر پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں. یہ سر گرم رہتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے سرکولیشن صرف اوپر ہی ہے بلڈ کی، لیکن پاؤں تک نہیں جاتی. تو یہ کیا بیسیکلی بلڈ سرکولیشن باڈی کے اندر درست نہیں ہوتی. اس کو ریگولیٹ اگر ہم کر لیں تو ہم سر درد سے بچ سکتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر سے بچ سکتے ہیں، سٹریس سے بچ سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے پرابلمز ہیں. جیسے جب خون کا جوش اوپر کی طرف ہی رہے گا تو کچھ لوگوں کو اس کو کہتے ہیں روزیشیا، فیس بہت زیادہ ریڈ ہو جاتا ہے. ایک بیماری ہے، چیکس بہت ریڈ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، یا فیس بہت بلش کرنے لگتا ہے حد سے زیادہ، یا آئیز کا پرابلم ہو سکتا ہے، آنکھوں میں ڈورے نظر آنے لگتے ہیں کیونکہ پریشر زیادہ تر اپر سائڈ پہ ہے. اسی طرح کانوں میں سائیں یا ٹینائٹس ہو جاتا ہے، شور آنا شروع ہو جاتا ہے، یا سور تھروٹ یا ٹونسلائٹس زیادہ ہونے لگتا ہے. مطلب جب آپ کی سرکولیشن ٹھیک نہیں تو سر درد تو چھوڑیں، اب تو ہوگا لازمی، چکر بھی آ سکتے ہیں اور گلے میں تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن جب بلڈ باڈی کے اندر پورے صحیح طریقے سے سرکولیٹ کر رہا ہے تو ہم بہت سی بیماریوں سے آٹومیٹیکلی بچے رہ سکتے ہیں. اب ہے جوش منی یا ہیجان منی جو غلط انداز سے اخراج پر مجبور کرے. اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے اندر جو جذبات رکھے ہیں، اشتہا جس کو بولتے ہیں، جنسی خواہش جس کی انتہا پر پانی کا اخراج ہوتا ہے، مرد اور عورت دونوں میں. مرد اور عورت کے اخراج کو منی ہی کہا جاتا ہے، لیکن مردوں کو عموماً خواب میں بھی احتلام ہوتا ہے جس کے نتیجے میں منی ہی خارج ہوتی ہے. اور اسی طرح خواتین میں بھی اگر سیکشل انٹرکورس کے یا سیکشل قسم کے ان کو اگر تھاٹس آئیں اس کے انتہا پہ بھی یا سینٹیمنٹل ہونے پہ پانی کا اخراج ہوتا ہے، جس پر غسل لازم ہو جاتا ہے. کسی خواب کی صورت میں یا کسی خیال کی صورت میں اگر آپ کو ویٹنس فیل ہوتی ہے تو پھر غسل کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے. عورتوں میں کم لیکن مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار عورتوں میں بھی یعنی بہت کم ہوتا ہے، لیکن کچھ خواتین میں بھی یہ زیادہ ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو فطرت نے رکھا ہے ہر انسان کے اندر، مگر اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملتی. ہمارے معاشرے میں بھی اب پاسبلٹیز کم ہو گئی ہیں کیونکہ ہم وقت پہ شادی نہیں کرتے. بیٹوں کی شادی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اب وہ پڑھیں گے، پڑھ کے جب کمانا شروع کریں گے پھر اتنا کما لیں گے کہ اپنی شادی کے اخراجات اپنا گھر چلا سکیں، تو پھر ان کی شادی کی جاتی. اتنے میں وہ آدھے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں. وہ 30 سے 35 سال کی عمر میں اب شادیاں ہو رہی ہیں موسٹلی. جب 30 سے 35 سال کی عمر میں شادی ہوگی تو باقی زندگی کتنی ہے انسان کی؟ یعنی گویا آدھی سے زیادہ عمر اس نے کمار پنے میں گزار دی. اب وہ کمار پنے میں جب گزارتا ہے ایک مرد اپنی زندگی تو کیا ہوتا ہے؟ جوش منی جو ایک بلوغت کے ساتھ ایک چیز شروع ہو گئی ہے اس کا یا تو ویسٹ ہوتی رہے گی. اب اس ویسٹ ہونے سے بھی مردوں میں بہت سے خواتین میں بھی پرابلمز آ جاتے ہیں. پہلے تو فزیکل پرابلم ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سائیکولوجیکل پرابلم ہو جاتے ہیں، اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. ان میں وہ جو خواہش ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے. لہذا وقت پہ شادی کرنا اور اس اخراج کو مناسب انداز میں خارج کرنا ہی صحت مندی ہے. بہرحال جوش منی، ہیجان منی جو غلط انداز سے اخراج پہ مجبور کرے، یعنی اگر تو آپ شادی کا بندوبست کر دیتے ہیں، نکاح کا بندوبست کر دیتے ہیں تو کیا ہے، یہ صحیح طریقہ ہے اس منی کو خارج کرنے کا. اور نکاح کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ سب غلط ہیں، حرام ہیں. اسلام نے اس پر پوری طرح بین لگایا ہے اور اس کی قطعاً اجازت نہیں دی.
ہاں خواب میں اگر ہو جاتا ہے اس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے دن بھر کے خیالات پاکیزہ ہیں تو خواب میں بھی نہیں آتا. لیکن اگر دن میں دماغ اسی طرف گھومتا رہے تب آپ کو ایسی چیزیں خواب میں آتی ہیں. اگر آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی طرف ہے، تو بعض اوقات ایک سال بھی گزر جاتا ہے اس طرف خیال نہیں آتا. لیکن کچھ لوگوں کے اندر قدرتی طور پر ان جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کی شادی جلدی کر دینی چاہیے. اب بعض اوقات رشتہ ہوتا ہے اور مرد جو ہے وہ صحیح مرد نہیں ہوتا یا نامرد ہوتا ہے، یا اس کی جو ڈیزائرز ہیں وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں، تو ایسے میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ ایک عورت کے اندر اگر ایسے جذبات زیادہ ہیں تو وہ اس سے طلاق لے کر کہیں اور شادی کر سکتی ہے، یا گھر والے اس کی شادی کروا سکتے ہیں، نکاح کرا سکتے ہیں. ابن القیم الجوزی کہہ رہے ہیں کہ جوش منی اور ہیجان منی جو غلط انداز پر مجبور کرتی ہے، اس سے معاشرے میں زنا، فساد، قتل و غارت بڑھ جاتی ہے. اور اگر ہم اس کو ایک جائز انداز کے اندر رکھیں تو پھر یہ چیز جو بہت سے سٹریس، ڈپریشن اور بیماریوں کی وجہ بنتی ہے، یہ وجہ ختم ہو جائے. پھر ہے پیشاب کی شدت، یعنی پیشاب اگر آ رہا ہے تو آپ اس کو بیٹھے روکے رہیں کہ نہیں، جب بریک کا وقت آئے گا تبھی میں پاس کرنے کے لیے جاؤں. تو آپ کو چاہیے کہ کلاس شروع ہونے سے پہلے آپ فارغ ہو کے بیٹھیں. اگر آپ کو جلدی حاجت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو یورین پہلے کر کے پھر کلاس میں آنا چاہیے تاکہ آپ بریک تک اس کو ہولڈ کر سکیں. لیکن اگر آپ کو سردی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، یا آپ جوس ایسا پی آئے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو بار بار یورین آ رہا ہے، تو پھر آپ چلے جائیں اجازت لے کے، کیونکہ یورین کو بہت دیر تک ہولڈ کرنے سے بہت سی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ ہے یورین پہ کنٹرول نہ رہنا. یعنی پھر آپ کو تھوڑا سا بھی یورین آتا ہے تو بلیڈر ایسے لگتا ہے کہ بس اب شاید پھٹ جائے گا، اور آپ کو جلدی جا کے یورین پاس کرنا چاہیے، ورنہ یورین لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہولڈ ختم ہو گیا نا. اسفنکٹر لوز ہو جاتا ہے جو یورین کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے. آہستہ آہستہ قطرے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے حاجت ہوتی ہے تو بس آپ ناپاک ہو جاتے ہیں. تو بہتر کیا ہے، مناسب وقت میں یورین کو پاس کر رہے ہیں. مثلا آپ کو کبھی مارکیٹ جانا پڑا ہے، یا جیسے آپ کی کبھی پکنک کا ہوتا ہے پروگرام، یا آپ کسی سفر پہ جاتے ہیں، لمبی فلائٹ ہے، اب آپ کو باتھ روم اچھا نہیں لگتا، کہ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اس ٹوائلٹ کو یوز کیا جائے، تو پھر آپ یورین ہولڈ کیے رکھتے ہیں، اور جب تک سفر ختم ہوتا ہے تو آپ ایک اذیت سے دوچار رہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کو یورین ہولڈ ہی نہیں رہتا. آہستہ آہستہ بلیڈر کو ویک کرتا ہے یورین کا بہت دیر تک ہولڈ کرنا. پھر ہائیڈرونیفروسس، یعنی وہ بیکٹیریل انفیکشن ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. پھر پیشاب میں جلن کا مرض بھی اسی سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات کچھ قطرے پیشاب کی نالی میں آ کے رکے رہتے ہیں، آپ پاس آؤٹ نہیں کرتے تو وہ انفیکشن کر دیتے ہیں، کیونکہ ہے تو گندگی، تو اس کو جسم سے پاک صاف کر دینا چاہیے. اسی طرح پخانے کا زور، یعنی سٹول آیا ہے، آپ کو حاجت ہو رہی ہے کہ آپ کو باتھ روم جانا چاہیے، جا کے پخانا کر دیں. آپ چاہے گھر میں ہیں، کسی کام میں، کبھی دعوت میں لگے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا بھی جاتی ہوں، اور آپ نہیں جاتے، اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے حاجت رک جاتی ہے. کلاس میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ لیکچر ختم ہو تو پھر جاؤں. کیونکہ بیسٹ روٹین کیا ہے، صبح صبح یہاں آنے سے پہلے پیٹ صاف ہو جانا چاہیے. اس صاف کرنے کے لیے یہ مراد نہیں کہ اب جا کے آپ زور لگائیں اور پریشر ڈالیں اور فشر ہو جائے اور خدا نخواستہ پائلز ہو جائیں، یا کچھ اور زور لگانے سے بھی ہارٹ پرابلم بھی ہو سکتا ہے. پخانے پہ کبھی زور نہیں لگانا چاہیے، نیچرلی آنا چاہیے. اس پہ زیادہ پش کرنے سے دل کی تکالیف، دل کے امراض شروع ہو سکتے ہیں. وہاں پر اینل فشر ہو سکتا ہے. فشر ہوتا ہے باقاعدہ ایک کٹ آ جاتا ہے، ٹیئر آ جاتا ہے، جس سے پھر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. یا بہت زیادہ پش کرنے سے قبض ہو، اور پش کرتے کرتے پائلز ہو جاتی ہیں، بواسیر ہو جاتی ہے. بہت زیادہ پش بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہت دیر تک ہولڈ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ دیر ہولڈ کرنے سے اسٹول ہارڈ ہو جائے گا تو بھی فشر ہوگا. اب ایک دفعہ اگر آپ کو حاجت ہو، آپ نے اپنے آپ کو روک لیا، دوسری دفعہ آپ کو موومنٹس بہت سلو آئیں گی، موومنٹس ہی ختم ہو جاتی ہیں، بال موومنٹس. آپ دیکھتے ہیں جب آپ کو اسٹول آتا ہے تو پیٹ میں ہلکا سا مروڑ اٹھتا ہے، دل چاہتا ہے کہ بس جلدی سے جائیں اور فارغ. اس وقت اگر آپ فوراً چلے جائیں تو پیٹ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر تھوڑا سا انتظار کریں تو پیٹ بہت ہی اچھی طریقے سے صاف ہو جائے. لیکن اگر آپ
پہلے تو روکے رکھیں اور پھر جائیں تو جلدی سے بس واپس آ جائیں، کھل کے حاجت نہ ہونے دیں. یعنی 1 منٹ میں آپ باتھ روم سے واپس آ جائیں تو کیا ہوگا، آدھا سٹول آپ نے پاس کیا، آدھا آپ ایسے ہی اٹھ کے آ گئے. تو یہ گریجولی قبض بن جاتی ہے، یا پھر پائلز ہو جاتی ہیں، یا پھر گیسٹرک پرابلم شروع ہو جاتی ہے، یا پھر مستقل قبض کا عارضہ شروع ہو جاتا ہے. قبض کی بھی مختلف قسمیں وہ ہم انشاءاللہ قبض کے باب میں پڑھیں گے. اور پھر ہے ہوا کا رک جانا. ہوا کیا ہے؟ ہوا کہتے ہیں گیسز، یعنی آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو برب آتا ہے، ڈکار آتا ہے کھانا کھانے کے بعد. چھوٹے بچے کو بھی دودھ پلاتے ہیں تو ڈکار دے کے اس کو لٹاتے ہیں. اس سے پہلے اگر لٹا دیں تو وہ الٹی کر دیتا ہے، وامٹ کر دیتا ہے. اور اگر جیسے کھانا ہضم کے دوران پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو گیسز ریلیز بھی کرنا پڑتی ہیں، اور اگر آپ ریلیز نہ کریں تو پھر بلوٹڈ فیلنگ ہوگی، پیٹ بھرا بھرا سا، پیٹ بڑھ جائے گا اور عجیب سا تناؤ فیل ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے گیسز کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے. بلڈ پریشر کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں ایک گیسٹرک پرابلم بھی ہے. یعنی جب آپ گیسز ریلیز نہیں کرتے تو وہ پھر اندر ہی اندر، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ ایک تو اپہارا ہوتا ہے نا پیٹ میں، پیٹ پھول سا جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن گیسٹرک پرابلم کچھ لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر بھی کاز کرتا ہے. تو اس لیے گیسز کا نیچرلی ریلیز کرنا بھی بہت سی بیماریوں سے نجات کا باعث بنتا ہے. پھر ہے قے کا رک جانا. قے یعنی وامٹ، الٹی جس کو عام طور پہ بولا جاتا ہے، یعنی کچھ بھی کھایا پیا واپس الٹ جائے تو اس کو قے بولتے ہیں. مختلف قسموں کی ہوتی ہے، مختلف وجوہات ہیں. حمل کی متلی اور قے بھی ہوتی ہے. پریگننسی کے دوران آپ دیکھتے ہیں اکثر خواتین، سب کو نہیں ہوتی لیکن اکثر خواتین کو الٹی آتی ہے، قے آتی ہے. قے اگر آ رہی ہے تو اس کو کر دینا ہی بہتر ہے. لیکن اگر بہت زیادہ قے آ رہی ہے، بار بار ہر چیز کھائی پی نکل رہی ہے تو پھر کیا، اس کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے. لیکن اگر ہلکی پھلکی قے آ جاتی ہے، یا بعض بیماریاں ایسی ہیں جن میں قے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. مثال کے طور پر کوئی بچے یا بڑے زہریلی چیز کھا گئے، پتہ نہیں چلا، تو پھر کیا ہے، ایسے کو قے کرا دینا چاہیے. یعنی بعض اوقات قے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، قے کرانے کی. کچھ غلط کھا جانا یا باسی کھا جانا یا بہت زیادہ کھا جانا یا زہریلی چیز کا اندر چلا جانا، تو ایسے میں یعنی معدے کو واش کرنے کے لیے وامٹ بھی کرائی جا سکتی ہے، اور وامٹ سے بھی علاج کیا جاتا ہے. بعض اوقات گرمی کے موسم میں حکیم جو ہیں وہ خاص طور پر بھی قے کرواتے ہیں. تو یعنی اگر کوئی دوا ایسی زیادہ کھا لی گئی، جیسے بعض اوقات غلطی سے دوا کوئی زیادہ کھا جاتا ہے، جیسے بوڑھے لوگ ہیں ان کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے 1 گولی کھائی ہے یا 2 کھائی ہیں، یہ کھا چکا ہوں تو یہ دوبارہ کھا لیتے ہیں. بعض اوقات نیند کی گولیاں لوگ زیادہ کھا جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ریئیکشن ہو جاتا ہے. تو ایسے میں بھی سٹمک واش کیا جاتا ہے. چھینک روک لینا یا رک جانا. یعنی ایک ہے چھینکیں اتنی آنا کہ الرجی جس کو بولتے ہیں نا، سنیزنگ، یعنی مسلسل چھینکیں آتی رہتی ہیں، یا ایک وقت میں ایسا دورہ پڑتا ہے چھینکوں کا کہ ایک وقت میں بے شمار چھینکیں آ جاتی ہیں. تو پھر اس کا علاج ہونا چاہیے. لیکن اگر چھینک آئی ہے اور آپ کہیں آواز اچھی نہیں لگے گی چھینک مارنے کی تو میں نہیں چھینک نہیں لیتی، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، تو کیا ہوگا، وہ جو گندا مادہ آپ کے سر سے نکلنے والا تھا وہ آپ نے روک لیا، ہو سکتا ہے وہ اندر آپ کے کچھ اور گڑبڑ کرے. وہ جو گندے جراثیم بعض اوقات ہم سانس کے ذریعے انہیل کر لیتے ہیں، یہ گندی فضا میں سانس لیتے لیتے باڈی جس کو ناپسند کرتی ہے اس کو چھینک کے ذریعے باہر پھینک دیتی ہے. لیکن چھینک مارنے کا ایک طریقہ ہے، قاعدہ ہے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین طریقہ سمجھایا کہ اپنا رومال کو اپنے ناک کے آگے رکھ کے پھر چھینک لو. ایسا نہ ہو کہ ہمارے گندے جراثیم پوری کلاس تک جو ہیں وہ روانہ ہو جائیں اور سب کو اس سے متاثر کریں. لیکن چھینک اگر آ رہی ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. ایون الرجی کی چھینکیں بھی روکنی نہیں چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ وہ بار بار چھینک نہ آئے. یعنی مناسب انداز میں چھینک آنی چاہیے. نیچرلی اگر کبھی کبھار چھینک آتی ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس سے بھی سر میں درد یا کوئی اور ایسے پرابلمز ہو سکتے ہیں. پھر ہے نیند کی شدت میں اس کو اچاٹ کر دینا. نیند بہت زیادہ آ رہی ہے تو آپ سو نہیں رہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کلاس میں آ کے نیند آ رہی تو سو جائیں.
اس کا یہ مطلب ہے کہ رات میں اگر آپ کو 9 بجے نیند آ رہی ہے تو آپ 9 بجے ہی سو جائیں. اگر آپ کا کوئی کام رکھا بھی ہے تو کوئی بات نہیں, اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا مینج کر لیں کہ آپ اس کو صبح میں پورا کر سکیں, صبح جلدی اٹھ جائیں. اور اگر رات کو آپ کو 9 بجے نیند آنا شروع ہوئی اور آپ 12 بجے سوئے تو آپ کیا صبح سیٹسفیکشن ہوگی آپ کو نیند سے؟ سر میں درد ہو سکتا ہے, سر بھاری بوجھل, اور پھر طبیعت میں بھی ایک چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے, کسی کی بات پھر اچھی نہیں لگتی, صحیح طرح کھانے کو دل نہیں چاہتا, اور بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یا پھر اگر ایک شخص سو رہا ہے اور سوتے میں کسی نے آ کے دروازہ زور سے بجا دیا یا کچھ ایسا شور کیا کہ سوئے ہوئے کی آنکھ کھل گئی. اب آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نیند یا تو مشکل سے آتی ہے, اور اگر آئے بھی تو اتنی ڈیپ سلیپ نہیں لیتے, وہ کچی نیند ہوتی ہے ان کی, ذرا سے کھٹکے سے جاگ جاتے ہیں. تو پھر ایسے میں دوسرے کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی پاس سو رہا ہو تو اونچی آواز سے بات نہ کریں, یہ بھی ایک تہذیب کے اصول ہیں. اور ایسا شور نہ کریں. بعض دفعہ شاپر کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ نیند میں سوئے ہوئے شخص کو بہت ڈسٹرب کرتی ہے, لیکن بہت سے لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. وہ شاپر میں سے کبھی کچھ نکال رہے ہیں, کبھی ڈال رہے ہیں, وہ دوسرا شخص سویا ہوا ساتھ اتنا ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ دوسرے کو اذیت دینے والی بات ہے, اور دوسرے کی نیند جب ایک دفعہ اچاٹ ہو جائے تو پھر دوبارہ ویسی نیند نہیں آتی, اور ایک دفعہ نیند اچاٹ ہو جائے تو سر میں درد شروع ہو جائے گا. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیند کا جو ڈیوریشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے. بار بار نیند اچاٹ ہونے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے کہ ہر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے. یعنی وہ جو ڈیپ سلیپ لیتا ہے نا انسان, 4 سے 5 یا 6 گھنٹے کی نیند ایک ہی وقت میں پوری نیند لے اور پھر اٹھے تو بالکل فریش ہوتا ہے. اگر آپ 4 گھنٹے بھی کنٹینیوسلی ڈیپ سلیپ لے لیں تو آپ 16 گھنٹے آرام سے کام کر سکتے ہیں, بلکہ 16 سے 18 گھنٹے بھی اگر آپ کام کریں تو آپ نہیں تھکیں گے. لیکن آپ 8 گھنٹے سوئے مگر آپ ہر 2 گھنٹے بعد آپ کی آنکھ کھلتی رہے یا کوئی نہ کوئی آپ کو جگا دے کسی وجہ سے, تو آپ وہ 8 گھنٹے بھی آپ کے لیے ناکافی ہو جائیں گے, وہ آپ کو ریسٹ نہیں پورا ملے گا. ڈیپ سلیپ ہونا زیادہ ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ اپنا ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں سونے کے لیے, کرنا چاہیے تاکہ آپ کو تھوڑے وقت میں آپ کی نیند پوری ہو اور زیادہ وقت کے لیے آپ کارآمد انسان بنے. لہذا نیند کی شدت میں نیند لے لینا بہتر ہے بنسبت اس کو اچاٹ کر. اگر فرض کریں ان کیس اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو نیند آ جاتی ہے, آپ نہیں سو سکے کسی مجبوری کی وجہ سے, تو سب سے پیچھے جا کے اور صرف 5 منٹ کے لیے آپ آنکھیں بند کر لیں تو آپ فریش ہو جائیں گے. صرف 5 منٹ کے لیے, بے شک نیند نہ آئے لیکن تھوڑی دیر آنکھوں کو ریسٹ دے دیں تو پھر آپ باقی کلاس بہت اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں. ادروائز آپ جب سوئیں گے تو باقی لوگ بھی آپ کو دیکھ دیکھ کے سونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس سے بہت سے پرابلمز بھی ہوتے ہیں نیند نہ آنے سے. آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, کیونکہ رات اللہ نے بنائی ہے سکون اور آرام کے لیے, اور جب ہم اس میں سوتے نہیں تو کیا ہوتا ہے, دن بھر بے چین رہتے ہیں, اور جب بے چین رہتے ہیں تو کام تو نہیں صحیح کر پاتے, اور پھر انسان دوسروں سے جب کمپیئر کرتا ہے کہ وہ تو اتنا اچھا کام کر لیتا ہے میں کیوں نہیں کر سکتی, تو آہستہ آہستہ سٹریس لینا شروع کر دیتا ہے کہ شاید میرے میں کوئی ایسا پرابلم ہے. تو وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, اگر ہم اسی پہ عمل کریں کہ رات ہم سو جائیں اور دن میں ہم کام کریں تو فطرت کے مطابق جب ہم آئیں گے تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے. پھر اب نمبر 9, بھوک کی شدت. بھوک کی شدت میں کھانا کھا لینا چاہیے, اپنے آپ کو بہت بھوکا زیادہ دیر تک نہیں رکھنا چاہیے. ہاں جب آپ روزے سے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے روزہ جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بڑا فائدہ مند چیز ہے. روزے کے فائدے اگر کبھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ جو اس وقت ریسرچ ہوئی ہے روزے کے اوپر اور روزے کے جو میڈیکل بینیفٹس ہیں وہ اگر ہم سب کو پتہ چل جائیں تو ہم ایک اور جیسے کہتے ہیں نا خوشی اور محبت سے روزہ رکھیں. یعنی اس لیے نہیں کہ ہمیں یہ فائدے ملیں گے, اس لیے کہ ہمیں تو ایمان لانے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں, جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ سب اس سے محروم ہیں. 1 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے سے ہمارا جگر اتنا صحت مند ہو جاتا ہے, اتنا فریش ہو جاتا ہے کہ 11 مہینے تک وہ ہمارے جسم کو بہت سی بیماریوں سے بچائے رکھتا ہے, اور ہمارے جسم کے اندر جتنے گندے مادے ہوتے ہیں وہ روزے کی حالت میں سب خارج ہو جاتے ہیں. ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے باڈی کو, ریفریش کرتا ہے, اور بہت سے فائدے ہیں روزے کے. لیکن وہ 1 مہینے کی پریکٹس ہے. البتہ
جب آپ روٹین میں روزے سے نہ ہوں تو بھوک لگے تو کھانا کھائیں. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ بغیر بھوک کے کھانا بھی نہ کھایا جائے، بلا وجہ مت کھائیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کو کھاتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے بھی کھانا ہی چاہیے، اب ضرور کچھ کھا لینا چاہیے، وہ کھا رہا ہے لہذا مجھے بھی کھانا چاہیے، مجبور ہو جاتے ہیں کھانے پہ. حالانکہ آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کھانا کھا لیا، اب مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں کھانے کے اوپر پھر کچھ کھاؤں گی تو بیمار ہو جاؤں گی، کیونکہ کھانے پہ کھانا بیماری کو دعوت دینا ہے. ہو سکتا ہے اس نے ناشتہ نہ کیا ہو، اس کو ٹائم ہی نہ ملا ہو گھر میں، اس لیے وہ اپنا ناشتہ ساتھ لے آئی ہو. اب وہ کھا رہی ہے تو آپ کے لیے کھانا فرض نہیں ہے. آپ نے کھانا کھا لیا، اب آپ اپنے ٹائم پہ کھانا کھائیں. جب بھوک محسوس ہو اس وقت کھانا جسم کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، جسم کو توانائی پہنچاتا ہے، جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے، انرجی دیتا ہے. لیکن کھائے ہوئے پیٹ کے اوپر پھر کھا لیں گے تو وہ الٹا جسم کو بیمار کرے گا. پھر ہے پیاس کی شدت، آخری نمبر 10. جب آپ کو پیاس لگی ہو تو پانی پی لیں، یہ اس کا علاج ہے. جسم کو خشکی سے بچانے کے لیے، جسم کے اندر پانی کے مقدار کو اعتدال پر رکھنے کے لیے، خون کے دوران کو مناسب انداز میں رواں رکھنے کے لیے، یعنی دوران خون جو ہے مناسب انداز میں جاری رہے، اس کے لیے پانی کی خاص مقدار جو ہے جسم کو چاہیے ہوتی ہے. تو جتنی آپ کو پیاس لگے اس کے مطابق پانی ضرور پئیں. اگر آپ کو بار بار پیاس لگتی ہے تو آپ اپنے پاس پانی کی بوتل لے کے رکھیں تاکہ آپ کو بار بار اٹھ کے باہر نہ جانا پڑے. اور اگر آپ کو بالکل پیاس نہیں لگتی تو پھر بھی جسم کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دن میں کم از کم 3 سے 4 گلاس آپ پانی ضرور پی لیں. ہر کھانے سے پہلے اگر آپ 1 گلاس پانی پی لیں کچھ دیر پہلے تو آپ کا معدہ جو ہے وہ کھنگالا جاتا ہے. جیسے آپ کسی برتن کو دھوتے ہیں تو اس طرح آپ کا معدہ بھی واش ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ایک مناسب انداز میں پھر کھایا جاتا ہے، بہت زیادہ آپ کھانا نہیں کھاتے. پھر وہ جو پہلا پانی پیا ہوا ہے آپ کا، کھانے کو ہضم کرنے میں، جزو بدن بننے میں مدد دیتا ہے، جسم کو قبض سے بچاتا ہے اور اسکن کے اوپر آنے والی خشکی کو بھی کم رکھتا ہے. لیکن جو لوگ پانی کم پیتے ہیں پھر ان کو یا تو قبض کا مسئلہ ہوتا ہے یا سر درد بھی ہو سکتا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے، اور پھر اسکن پہ آہستہ آہستہ ڈرائنس آنا شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے سر میں شروع ہوتی ہے خشکی. تو سر کی خشکی کا ایک طرح سے علاج بھی ہے کہ آپ جسم کے اندر پانی کی کمی کو نہ ہونے دیں، اس کو پورا کیے رکھیں. تو آپ دیکھیں کہ جب ان 10 چیزوں کا آپ خیال رکھیں تو باقی کتنی بیماریاں ہیں جو بچ جاتی ہیں. یعنی باڈی کو اعتدال پہ رکھنے کے لیے، جسم کو اعتدال پہ رکھنے کے لیے ان 10 چیزوں کا آج سے اہتمام کرنا شروع کریں. بھوک لگے تو کھانا کھائیں، اور جتنی بھوک ہے اس سے تھوڑا سا کم کھانا کھائیں. پھر پیاس لگے تو پانی پئیں، لیکن اگر بالکل نہ لگے تو کچھ پانی ضرور پئیں، جسم کو ضرورت ہوتی ہے پانی کی. اور اسی طرح باقی جتنی چیزیں ہیں کہ اگر حاجت ہو رہی ہے، وامٹ آ رہی ہے یا یورین آیا ہے، سٹول پاس کرنا ہے، تو جا کے اپنے جسم کو اس اذیت سے بچا لیں. ادروائز ان سب چیزوں کے روک دینے سے یا ان کو مجبور کرنے سے کیا ہوگا؟ بیماریاں پیدا ہوں گی، اور یہ بیماریاں آگے چل کر پھر بڑی بڑی بیماریاں بن جاتی ہیں. آج آپ آدھے حکیم تو بن گئے ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ جتنی چیزیں آپ نے آج پڑھ لی ہیں شاید اس پر آپ نے پہلے کبھی اس طرح غور نہ کیا ہو. کیونکہ بھوک تو سب کو لگتی ہے، جو بھی انسان پیدا ہوتا بچے بھی کو بھی اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، تبھی وہ کھانا بھی سیکھ لیتا ہے، دودھ پینا سیکھ لیتا ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں تو پھر آہستہ آہستہ بیماریاں ہمارے قریب آنے لگتی ہیں. باقی رہ جاتا ہے دل کا علاج. دل کی بیماریاں جو ہم نے کل پڑھی تھی، شک و شبہ کی بیماری اور شہوت کی بیماری، تو اس کا علاج سب سے بڑا سورس قرآن اور سنت ہے، حدیث پاک. 26 پیج پہ رائٹر کہتے ہیں کہ رہ گیا دل کا علاج تو اس کا حق انبیاء اور رسول علیہ السلام کے لیے ہی تسلیم شدہ ہے. یعنی اللہ کے نبی جو آئے ہیں وہی دلوں کا علاج کرتے رہے سب سے بہتر، اور انہی سے اس کا علاج سب سے زیادہ ممکن ہے. اس لیے کہ دلوں کی صحت اور اصلاح تو یہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو پہچاننے والے ہوں اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتے ہوں، اس کے نام اور اس کی صفات اور اس کے کاموں اور اس کے احکام سے پوری طرح واقف ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی پسندیدگی کی جانب ان کا رخ ہو. یعنی اللہ کی رضا کی خاطر کام کرنے والے ہوں،
اللہ کی خاطر بہت سی چیزوں سے رکنے والے ہوں، اور اس کی مناہی یعنی اس نے جن باتوں سے روکا ہے اور غصے کی باتوں سے پرہیز کرنے والے ہوں. ایسی بات بھی نہ کریں جس سے دوسرے کو غصہ آئے، اور نہ دوسروں کی باتوں سے خود مشتعل ہو کر غصہ آنے دیں، اس لیے کہ دل کی صحت اور اس کی زندگی ان چیزوں کی رعایت کیے بغیر ممکن ہی نہیں. یعنی روحانی بیماریاں یا ایسی بیماریاں جو جسمانی نہ ہوں وہ غم، غصہ، خوف سے پیدا ہوتی ہیں. لہذا غم، غصہ، خوف پیدا ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور ان تمام بیماریوں کے علاج کا جو حصول ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہی ہے. لہذا جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا اس کی صحت سب سے زیادہ اچھی ہوگی. لہذا دل کی زندگی جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل پر ہے. اگر قرآن دل میں نہیں ہے تو وہ دل مردہ ہے. اور قرآن ایک ایسی روشنی ہے، ایک ایسا نور ہے جو ہمیں صحت مندی کی طرف لے کر آتا ہے، یعنی ہمیں راستہ دکھاتا ہے صحت مندی کا، نہ صرف یہ کہ روحانی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی. آج سے جو آپ نے 10 چیزیں آج پڑھی ہیں ان پر عمل کرنا شروع کریں. اپنے جسم کو ان تکالیف سے بچائیں جو آج تک آپ اس کو پہنچاتے آئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن